ایک امپورٹنٹ سوال مجھے آپ سے پوچھنا ہے. یہ آپ ثاقب نثار صاحب کو بلوانے کی کوشش کر رہے تھے قائمہ کمیٹی برائے اطلاعات میں، اور میں سنا ہے اسپیکر صاحب نے اس کی مخالفت کی جس کی وجہ سے آپ بلا نہیں سکے، اور آپ نے کہا ہے کہ جی میں وہ قائمہ کمیٹی کا اجلاس پارلیمنٹ کے دروازے پہ کر لوں گا لیکن ثاقب نثار صاحب کو بلا کے رہوں گا. تو کیا وجہ ہے، کیوں بلانا چاہتے ہیں آپ انہیں، اور کیا پوچھنا چاہتے ہیں ان سے؟ احتشام اگر تھوڑا وقت دیں گے، بڑا اہم سوال آپ نے اٹھایا ہے. میں آپ کی خدمت میں دو چیزیں عرض کرنا چاہتا ہوں. مجھے یہ بتائیں کہ حاضر سروس ہیں سپریم کورٹ کے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، ان کے متعلق وزراء کیا پریس کانفرنس کر کے الزامات نہیں لگاتے رہے؟ کیا وزراء پارلیمنٹ کے اندر ان کے متعلق گفتگو نہیں کرتے رہے؟ کیا جو پرائم منسٹر ہیں ان کی ایڈوائز پر صدر مملکت جو ہیں انہوں نے ریفرنس فائل نہیں کیا؟ کیا ریویو فائل نہیں کیا گیا؟ اگر اس پر کوئی وہ بھی سب جوڈس تھا کیس، اگر اس پہ کوئی قدغن نہیں ہے، اس پر پابندی نہیں ہے، تو ایک ایکس جو جج ہیں اور وہ بھی ایک ایکس جسٹس دوسرے ایکس چیف جسٹس کے خلاف الزام لگا رہے ہیں. تو مجھے یہ بتائیں کہ جو کمیٹیاں ہوتی ہیں پارلیمنٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹیاں، کیا وہ انویسٹیگیٹ نہیں کرتی؟ ان کا کام کیا ہے؟ آپ یہ دیکھیں کہ اگر کوئی کیس سب جوڈس ہے تو آپ اس میں زیر زبر نہیں ڈال سکتے، نہ کوئی ایڈوائز کر رہے ہیں نہ ان کے فیصلوں کو آپ کوئی خدا نہ خواستہ ایسا رائے دے رہے ہیں کہ ان پر اثر انداز ہو. آپ نے ایک اسٹینڈنگ کمیٹی نے انویسٹیگیٹ کر کے اپنی رائے اگر دینی ہے تو وہ بھی اسپیکر کو جانی ہے، اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا جو کیس کورٹ میں چل رہا ہوگا. کیا چاہتے ہیں آپ مگر مجھے ثاقب نثار صاحب سے؟ آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں ثاقب نثار صاحب کو اب آ بلوا جائیں. کے؟ میری عرض سن لیں، اب اس پہ آ جائیں. میں دو سوال پوری کمیٹی پوچھنا چاہتی ہے، اور یہ میرا سوال نہیں ہے، یہ پوری کمیٹی کا کنسنسس سے متفقہ طور پہ، اس میں پی ٹی آئی کے لوگ بھی ہوتے ہیں، پیپلز پارٹی کے لوگ بھی ہوتے ہیں، دیگر جماعتوں کے لوگ بھی ہوتے ہیں، اور یہ متفقہ طور پہ اسٹینڈنگ کمیٹی نے فیصلہ کیا کہ جاوید ہاشمی نے ایک الزام لگایا. انہوں نے کہا کہ نواز شریف کو عدلیہ کے ذریعے ثاقب نثار کے ذریعے ہٹایا جائے گا، اور عمران خان کے بقول جاوید ہاشمی اس وقت مرکزی صدر تھے پی ٹی آئی کے، انہوں نے کہا کہ عمران خان کو اسی راستے سے لایا جائے گا. اب اگر اس پہ آج تک انویسٹیگیشن نہیں ہوئی، کوئی کمیٹی نہیں بنی، چھوڑ دیں. اب آ جاتے ہیں کہ اس کے بعد شوکت صدیقی صاحب نے کیا کہا، اس کے بعد ارشد ملک کی ویڈیو آئی، اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ رانا شمیم صاحب کا بیان الفی آ گیا، اس کے بعد پھر ایک آڈیو آ گئی، اس کو بھی چھوڑ دیں. پھر اس کے بعد ایک اور مرکزی سیکرٹری اطلاعات جواد احمد، مرکزی سیکرٹری اطلاعات جواد احمد پی ٹی آئی کے جو ہیں، وہ کیا کہتے ہیں پچھلے دنوں؟ وہ کہتے ہیں کہ جناب میں اس کور کمیٹی کا حصہ تھا، اس میں آ کر یہ کہا گیا کہ جناب بیلنس کرنے کے لیے، نواز شریف کو بیلنس کرنے کے لیے، کیونکہ اس کو سزا دی گئی، لہٰذا بلی چڑھایا جائے گا جہانگیر ترین صاحب کو. تو کیس تو تینوں کے سیم تھے بھائی. کیس تھا وہی عمران خان کا، وہی کیس تھا جہانگیر ترین کا، وہی کیس تھا نواز شریف کا. تو مجھے یہ بتائیں، میاں نواز شریف کی جو نااہلی ہوئی تھی نا میاں جاوید لطیف صاحب، اس بینچ میں تو ثاقب نثار صاحب تھے بھی نہیں. ثاقب نثار اس بینچ کا تو حصہ ہی نہیں. میری بات سن لینا، ہمارا ایشو تو آپ ثاقب نثار صاحب کو بلوا کے کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ ہاں میں وہی عرض کر رہا ہوں. میں صرف آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ یہ بڑا حساس ایشو ہے، اور پاکستانی قوم کا فیوچر ہے اس پہ. ہمارے جان و مال کے فیصلے ہوتے ہیں انہی عدالتوں سے، اور اگر اعتماد کھو لیں یا کمزور اعتماد سے کوئی جائے گا، ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو عدلیہ پر اتنا بڑا الزام ہے، لگایا جا رہا ہے،
ہم چاہتے ہیں کہ اس کو بے تقیر ہونے سے بچایا جائے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ کا کام ہے کہ اگر اس طرح کے الزامات یا اس طرح کے کچھ حکم ہیں، جس طرح جوید ہاشمی صاحب نے کہا، جواد احمد صاحب نے کہا، یا رانا شمیم صاحب نے ثاقب نثار صاحب کے حوالے سے جو گفتگو کی ہے، ثاقب نثار صاحب بھی تشریف لائیں اور رانا شمیم صاحب بھی آئیں، وہ بتائیں دونوں آ کے کہ کیا رانا شمیم صاحب جو الزام لگا رہے ہیں وہ درست ہے یا غلط ہے، جو ان کی آڈیو آئی ہے وہ درست ہے یا ٹھیک ہے، غلط ہے۔ اسی طرح جو شوکت صدیقی صاحب کی سٹیٹمنٹ ہے، جو رانا شمیم صاحب کو ہائی آپ نے کورٹ بلوایا؟ اسلام آباد میں بھی کورٹ کی رانا شمیم صاحب کو، جی میاں بلایا جاوید ان کو لطیف بھی۔ صاحب، رانا شمیم صاحب کو آپ نے بلوایا؟ اچھا، تو ادھر سے کیا جواب آیا؟ رانا شمیم صاحب کو بھی بلایا ہے، انصار عباسی صاحب کو بلایا ہے، اس کے بعد جوید ہاشمی صاحب کو بلایا ہے، جواد احمد صاحب کو بلایا ہے، اور اس کے بعد ثاقب نثار صاحب سے بھی ریکویسٹ کی ہے کہ آپ بھی تشریف لائیں۔ اب آپ پاکستانی ہیں اور مثال ہے وہ نہیں آتے ہیں، عدلیہ پر اس طرح کے اگر اسپیکر صاحب بیچ میں رکاوٹ نہ بھی کھڑی کریں، لیٹ سپوز، اور اس کے باوجود ثاقب نثار صاحب نہیں آتے ہیں، تو پھر آپ کا کیا لائے عمل ہوگا؟ دیکھیں احتشام صاحب، اگر پارلیمنٹ کے لوگ جو ہیں وہ جہاں ان کو کال کیا جائے وہاں جا سکتے ہیں، یہاں تک کہ فوجی عدالتوں میں بھی ان کو بلایا جائے تو پارلیمنٹ کے لوگ جو ہیں وہ ان عدالتوں، فوجی عدالتوں میں بھی پیش ہوتے رہے ہیں۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی سپریم ہے پارلیمنٹ سے، میں نہیں سمجھتا کہ ان کو یہ کرنا چاہیے کہ پارلیمنٹ کی ایک اسٹینڈنگ کمیٹی ان کو ریکویسٹ کرے، درخواست کرے اور وہ تشریف نہ لائیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ کنسنسس سے پارلیمنٹ کی جو اسٹینڈنگ کمیٹی ہے وہ فیصلہ کرے گی اور ان کو آنا پڑے گا۔